حلال جاننے کا کیا مطلب ہے؟ حلال کو حلال جاننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام یہ یقین رکھ کر کیا جائے کہ یہ جائز اور حلال ہے، یعنی دل میں اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ بالکل وہ تو اس حدیث کے کا مفہوم ہم اپنے سامنے رکھیں گے نا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک چیز آتی ہے جو کہ مشتبہ ہے، یعنی جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیا، یعنی مشتبہ معاملات کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ صفائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رغبت دلائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر کے کلمات سے نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے اور زمین و آسمان کا خلا ان کلمات سے پر ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی گواہی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، یعنی پروف ہے، سند ہے یہ، کہ اگر آپ اس پہ عمل کرو گے تو یہ آپ کی فیور میں ہے، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے اگینسٹ جائے گا یہ معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو حجت قرار دیا ہے۔ لوگوں کے معمول کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صبح سویرے نکلتے ہیں اور اپنی جانوں کا سودا میم کرتے ریکارڈنگ ہیں۔ ہو رہی ہے؟ جی، میمونہ ریکارڈنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے آج، تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں بچوں، کہ اس حدیث مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، برائی کے لیے اچھائی کرنا، اور حسن اخلاق۔ بیسیکلی ہم نے ان 3 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ حدیث صحیح بھی آتی ہے۔ اس میں تو آپ ڈفرنس سمجھتے ہیں نا اسٹوڈینٹس، کہ جو حدیث حسن ہوگی اس میں کیا کوالٹیز ہوں گی۔ اچھا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے آپ لوگوں کے لکھنے کے لیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی تشریح اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنی کامن سینس استعمال کرتے ہو، آپ اس کے راوی کا نام لکھتے ہو کہ نہیں اس حدیث کے راوی کا نام یہ ہے، پھر آپ اس کے محدث کا نام لکھو گے۔ محدث اس حدیث کے کون سے ہیں؟ اس حدیث کے محدث ہیں جی امام بخاری، اور بعض لوگوں پہ آتے ہیں امام ترمذی، یہ محدث ہوں گے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں آپ ان کا نام لکھو گے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ۔ اور یعنی آپ دیکھو یہاں پہ 2 راوی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ویسے بیسیکلی اس حدیث کے 4 یا 5 راوی ہمیں ملتے ہیں جو ترمذی شریف میں، اور اس کے علاوہ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں ہوگی یا صحیح مسلم میں حدیث ہوگی۔ تو یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرتے کرتے جب آپ اس کا سیاق و سباق لکھو گے تو آپ 3 یا 4 لائنز جب آپ یہ مینشن کر دو گے تو ایگزامینر جو ہے آپ کو آنکھ بند کر کے نمبر دے گا، اس حوالے سے کہ اس بچی نے ساری چیزیں جو ہے وہ پراپرلی یاد کی ہوئی ہیں۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حدیث کی کوالٹیز کیا ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ حدیث کے راوی کون ہے اور محدث، ان دونوں میں فرق اس کو پتا ہے۔ تو یعنی فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن اسٹوڈینٹس۔ تو اس وجہ سے بیسیکلی آپ نے اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، حسن حدیث کون سی ہے۔ تو جیسے حسن حدیث کا ذکر آئے گا، جیسے صحیح حدیث کا ذکر آئے گا، آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جائیں گی یہ چیزیں کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، ان کی دونوں کی کوالٹیز کیا کیا ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کا جو پہلا حصہ، جیسے کہ آپ کی بک میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یعنی حدیث مبارکہ کے 3 حصے آتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ سے ڈرنا، برائی مٹانے کے لیے اچھائی کرنا، حسن اخلاق ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ کیا چیز ہے؟ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس طرح سے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی بچوں کہتے کس کو ہیں؟
جی اسٹوڈینٹس آپ بتائیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور جی اللہ جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام اختیار کرنا اور بروں کو ترک دینا. جی بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے وہ بیسیکلی تقوی کہلاتا ہے. تو تقوی میں ہم بیسیکلی جو تقوی کہتے کسے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے؟ جو کہ اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جاؤں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ایک بار وہی گفتگو، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے ہمارے سامنے، ہم نے یہ بڑی دفعہ اس کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک بار اسی طرح سے حضرت ابی کعب اور کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اور گفتگو کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقوی کیا ہے. تو حضرت ابی کعب نے ان سے پوچھا کہ اے عمر فاروق آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ آپ کا کبھی گزر ہوا ہے کسی خاردار جھاڑیوں سے؟ انہوں نے کہا جی میرا گزر تو ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ میں اپنا دامن بچا کے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزرتا ہوں. تو حضرت ابی کعب نے فرمایا کہ بیسیکلی یہی تقوی ہے، یعنی یہ دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا. تو خاردار جھاڑیاں کیا ہیں کہ دیکھیں انسان کو مواقع تو بہت ساری جگہوں پہ ملیں گے غلطی کرنے کے، گناہ کرنے کے، تو جب انسان اپنے آپ کو وہاں سے بچا لے گا تو یہ تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر تقوی کی نصیحت فرمائی ہے. دیکھیں ہماری جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو عبادات ہے نا ان کا بیسیکلی پرپز ہی تقوی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہاں پہ بھی یعنی روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور پھر سارے کے سارا اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنی ہر طرح کی نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے. تو یہ اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سکھایا جائے کہ وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کس طرح سے ہر کام کو چھوڑ سکتا ہے. وہ ہر کام کون سا ہے؟ ان تمام کاموں کو جن کے لیے اللہ نے منع کر دیا. یہ تو ہو گیا تقوی. اب دیکھیں اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں عبادات کا مقصد یہ تو ہم پڑھ چکے. دوسرا حصہ ہے کہ برائی مٹانے کے لیے اچھائی کرو. برائی مٹانے کے لیے اچھائی کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان کو غلطی کر لیتا ہے تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے بچوں کہ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو، تم تو بہت غلط کام کرتے رہے ہو، تو اب تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کریں گے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی اچھے کام کرنے کی. یہ اس کا سب سے سالڈ کہہ لیں ہتھیار ہے شیطان کا. وہ انسان کو انہی تمام چیزوں کے جو ہے بہکاوے دے کر بہکاتا ہے. کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، تم نے تو پہلے اتنی غلطیاں کی ہیں، اب تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ میں کچھ امپروومنٹ لاؤ. تو یہ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تم اس طرح کے اچھے کام کرو گے تو وہ تمہاری بدی کو مٹا دیں گے. جیسے ہم کوئی مسٹیک کرتے ہیں بعد میں ہم اسے کس طرح سے، اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے لیٹ سے، تو ہم اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ ریموور یوز کرتے ہیں، ریزر یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو مٹا دیں. تو ہماری جو بدی کو کون سی چیز مٹائے گی؟ ہماری بدی کو مٹائے گی ہماری نیکیاں. قیامت کے روز اللہ کے ہاں محاسبہ کیسے ہونا ہے؟ اللہ کے ہاں محاسبہ ایسے ہوگا کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے، ہمارے برے کام ہمارے بائیں ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے. جون سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا ویسے فیصلہ ہوگا.
یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کون سا جو ہمارا پلڑا ہے وہ بھاری ہونا چاہیے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی اگر غلطیاں کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اور صرف خشیت الہی سے ایک آنسو نکل آئے اللہ کے خوف سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ میں کرتا ہوں، آئندہ سے میں یہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ہاں، ایک ایک اور چیز کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم بڑے گناہ گار ہو، تمہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے بخشنا. تو یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، بڑی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، تم بہت گناہ گار انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ کا عرش غصے سے کانپنے لگ جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں کہ یہ کون ہے بدبخت جو کہ مجھ پہ حکمران ہو کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے، اس کی زندگی کے سارے مال ضائع کر دو جو مجھ پہ حکمران بن کے بیٹھ گیا. اور اس انسان کے جو ہے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. تو اس چیز سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہے قانون محاسبہ. وہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دیں اور جسے چاہے سزا دیں. تو یہ فیصلہ جو قانون محاسبہ ہے، قانون عدل، دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون محاسبہ. کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کا معاملہ کس طرح سے کرنا ہے، اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جسے چاہے بخش دیں، جسے چاہے سزا دیں. لیکن ہم نے اس حدیث سے آج یہ سیکھا ہے بچوں کہ کوئی بھی غلطی ہو جاتی، کوئی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہمیں فوراً سے معافی مانگ لینی چاہیے. جیسے کہ اگر ہم اپنی ماں کے سامنے غلطی کرتے ہیں تو جب ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری ماں فوراً سے ہمیں معاف کر دیتی ہیں. تو ہمیں اس طرح سے جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. تو جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے جو ہے حضور اس امید سے آپ لوگوں نے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اس حدیث کا جو تیسرا حصہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ حسن اخلاق. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس طرح سے 2 انگلیوں کو جوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. تو سب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سا شخص؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. دیکھیں ہم میں سے نا بہت سارے جو ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. اس چیز کی اگر اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہر کسی سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ انسان کا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ دلوں میں جگہ بناتا ہے. آپ بھی ہمیشہ اپنی اس فرینڈ سے بات کرنے کو ترجیح دیں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور اپنی اس فرینڈ سے اجتناب کریں گے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. تو اخلاق میں سب سے پہلے کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں اخلاق کی بھی نا آگے سے ٹائپس ہیں کہ اخلاق میں کچھ برائیاں بھی آتی ہیں، اخلاقی برائیاں، کچھ اخلاقی اچھائیاں بھی آتی ہیں. اخلاقی برائیوں میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب بھی بات کرنی ہے بدتمیزی سے بات کرنی ہے، یا اگر آپ نے اس سے کوئی بات شیئر کاری دی ہے کسی اپنی دوست کے ساتھ تو اس نے اس میں خیانت کی ہے یا آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کرتی ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد اخلاقی کی بہت مذمت کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. تو یہ ہم اگر اپنی مثال لیں ڈیلی لائف کی تو ہم ہمیشہ اسی شخص کو یاد رکھتے ہیں یا اپنے اسی نیبر کو یا اپنے اسی ریلیٹو کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اچھے اخلاق سے یہ مراد ہے کہ آپ نے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے اچھے انداز سے کرنی ہے اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کے پیچھے اس کی غیبت نہیں کرنی، اس کے پیچھے کچھ برا نہیں بولنا. جو بھی چیز ہے، جو بھی بات ہے، آپ کو اس کے سامنے بولنی ہے. تو یہ بیسیکلی آج جو ہمارے اندر بد اخلاقی ڈیرے ڈالے ہوئی ہے ہماری معاشرتی زوال میں، اس کا بڑا اہم کردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حسن اخلاق کی تحسین کی ہے اور تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے.
تو یہ تھی ہماری آج کی حدیث اور سوال جواب جو میں نے آپ کو چند سوالات آج پڑھائے ہیں، صرف یہی یاد کرنے ہیں بچوں. کل میں انشاءاللہ آپ سے سنوں گی.